السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 149 سے 155 تک کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 149 ہے، وَمِنْ حَیْثُ، اور جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا اپنا رخ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ یقیناً حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم سب کرتے ہو۔ وَمِنْ حَیْثُ، اور جہاں سے بھی، خرجتا آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما، اور جہاں کہیں بھی، کنتم تم ہوا کرو، فولو تو سب موڑ لو، وجوہاکم شطراہ اپنے رخ اسی کی طرف، لئلا اس لیے کہ نہ، یکونا للناسی ہو لوگوں کے پاس، علیکم حجاتن تمہارے خلاف کوئی حجت، الا سوائے الذین ظالموا ان کے جن سب نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تو نہ، تخشوہم تم سب ڈرو ان سے، وخشونی اور تم سب ڈرو مجھ سے، ولی اتمہ اور تاکہ میں پورا کر دوں، نعمتی اپنا انعام، علیکم تم پر، ولعلکم تہتدون اور تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم رسولاً تم میں رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب، والحکمت اور حکمت کی، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، ما لم وہ جو نہیں، تکونوا تعلمون تھے تم سب جانتے۔ فاذکرونی پس تم سب مجھے یاد رکھو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا اور تم سب میرا شکر ادا کرو، ولا اور نہ، تکفرون تم سب میری ناشکری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، استعینوا تم سب مدد حاصل کرو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا اور مت، تقولوا تم سب کہو، لمن ان کو جو، یقتل قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اموات مردے، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، تشعرون تم سب شعور رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَیْءٍ کچھ، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اور کمی کر کے، من الاموال مالوں میں سے، والانفس اور جانوں میں، والثمرات اور پھلوں میں، وبشر اور خوشخبری دے دیں، الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ الفاظ کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 149 سے شروع والی کچھ آیات ایسی ہیں جن میں بہت سے واول ورڈز آ رہے ہیں جو ہم اپنے پچھلے سبق میں دیکھ چکے تھے، تو اگر آپ نے اپنے سبق میں ان کو اچھا سا یاد کیا ہے تو اب انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ خرجتا، خا را جیم اس کا روٹ ورڈ ہے،
خارجہ کہتے ہیں نکلنے کو، اور خروج اخراج آپ نے سنا ہوگا۔ وجہ کا یہ بھی ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا۔ شطرہ یہ بھی دیکھا تھا۔ بی غافلن، غین فا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور غافل اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ خرجتا، اب آپ دیکھیں کہ بار بار ریپیٹڈ ورڈز آ رہے ہیں۔ خرجتا، وجہ کا اور وجوہ کم شطرہ۔ ظالمو، زال لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ والی اتمہ، تا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہم اردو زبان میں کہتے ہیں اتمام نعمت، یعنی نعمت کا تمام ہو جانا، نعمت کا مکمل ہو جانا۔ تہتدون اس کا روٹ ورڈ اب آپ خود لکھیں، کیونکہ آپ پہلے پارے میں بھی کئی دفعہ اس روٹ ورڈ کے ساتھ ڈیفرنٹ ورڈز پڑھ چکے ہیں، تو تہتدون کا روٹ ورڈ اب آپ خود لکھیں۔ آیت نمبر 151 ہے ارسلنا، را سین لام، رسالت آپ نے اردو زبان میں سنا ہوگا، تو ارسلنا بھیجا ہم نے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے اینڈ پہ ہم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی، تو اس میں جو آخری دعا تھی اس میں ہم نے ورڈز پڑھے تھے وَيُعَلِّمُكُمْ، تو آپ کو ان کے میننگس یاد ہوں گے۔ ان کے روٹ ورڈ میں چاہوں گی کہ آپ خود لکھیں۔ جو روٹ ورڈز ہم پڑھ چکے ہیں نا، آپ کوشش کیا کریں اب خود ان کو اپنے پاس لکھیں، تاکہ آپ کے لیے روٹ ورڈز کو فائنڈ کرنا آسان ہو جائے۔ آیت نمبر 152 ہے فَاذْكُرُونِی، زال قاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، ذکر کرنا، یاد کرنا اسی سے ہے۔ اذکرکم سیم روٹ ورڈ ہے۔ وشکرولی، شین کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تکفرون، کاف فا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 153 میں استعینوا، عین واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آگے ہے بالصبری، صاد با را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور آیت کے آخر میں آ رہا ہے صابرین، سیم روٹ ورڈ۔ آیت نمبر 154 ہے یقتلوا، قاف تا لام، لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا روٹ ورڈ بالکل واضح ہے۔ امواتن، موت کی جمع ہے اموات، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ میم واو تا۔ احیاء، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تشعرون، شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ شعور سمجھ کو کہتے ہیں، اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں۔ اب آیت نمبر 155 ہے وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، با لام واو یا با لام حمزہ۔ وَجُوءِ، جیم واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَالثَّمَرَاتِ، سا میم را، اردو زبان میں ہم کہتے ہیں نا ثمر کسے کہتے ہیں؟ پھلوں کو، تو والثمرات پھلوں کو۔ اور الصابرین یہ ہم پہلے پڑھ چکے، تو اس کا روٹ ورڈ اب آپ خود لکھیں گے۔ الحمدللہ، یہ تھی ہماری آج کی آیات۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے آیت نمبر 149 سے، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ یہاں پر آیت نمبر 149 اور 150 جو ہیں وہ پچھلی ہی آیات جو تحویل قبلہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اسی کے بارے میں مور ڈیٹیل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اور آیت نمبر 149 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور جہاں سے آپ نکلیں پس پھیر لیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک وہ یقیناً حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم سب کرتے ہو۔ جیسے کہ پہلے بھی یہ بتایا جا چکا، یہاں پر کلام بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، مگر اصل میں آپ کی وساطت سے یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ دوبارہ فرمایا جا رہا ہے، دیکھیں یہ آیت بالکل اسی طرح سے دوبارہ سے آ گئی۔
تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام ہی کی طرف کیجیے، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو نماز کے وقت اپنے چہرے کو اسی جانب پھیر لو، خواہ تم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو۔ نماز کے وقت تم اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیا کرو۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی بھی دلیل۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب بالخصوص یہودیوں کے لیے تمہارے خلاف بدگمانی پھیلانے کا کوئی موقع باقی نہ رہ جائے۔ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود مسلمانوں پر حجت قائم کرتے، تو یہ گویا ان کے اوپر اتمام حجت ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ جو ظالم لوگ ہیں، شرارت کرنے والے ہیں، اس اتمام حجت کے بعد بھی باز نہیں آنے والے۔ وہ اعتراض کرنے کے لیے لاکھوں ہیلے بہانے بنائیں گے، ان کی زبان کسی حال میں بھی بند نہیں ہوگی۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، صرف مجھ ہی سے ڈرو، اس لیے کہ میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ یہ تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بنا پر ایک نئی امت تشکیل دی گئی ہے۔ اسے امامت الناس سے سرفراز کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری مسلمانوں پر آ گئی، اور وراثت ابراہیمی اب مسلمانوں میں منتقل ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اے مسلمانوں میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر جو ذمہ داری آپ نے ڈالی ہے ہم اسے پورا کرنے والے بن جائیں، کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا کر دے کہ ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھیں اور ہم اپنا فرض پورا کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اب آیت نمبر 151 میں بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول، تم میں سے وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں وہ جو نہیں تھے تم سب جانتے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا یاد کیجیے جو ہم نے آیت نمبر 129 میں پڑھی تھی۔ اس دعا کی قبولیت 3000 برس بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی شکل میں ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا بدل دیا۔ دعا میں ترتیب یہ تھی کہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور حکمت، پھر تزکیہ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب اور حکمت کو بیان کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی امپروفڈ صورت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے۔ اگر نیت ہی صحیح نہیں ہے تو کتاب کی تعلیم مفید نہیں ہوگی، بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ نیت خراب ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تزکیہ کا حاصل اخلاص ہے، یعنی نیت درست ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی بھی جتنا بڑا عالم ہو وہ اتنا ہی بڑا شیطان بھی بن سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بڑے بڑے فتنے عالموں ہی نے اٹھائے ہیں۔ دین اکبری یا دین الہی کی تدوین کا خیال تو اکبر کے باپ دادا کو بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ تو ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء تھے جنہوں نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو در حقیقت کوئی جتنا بڑا عالم ہوگا اگر اس کی نیت خراب ہے تو وہ اتنا ہی بڑا فساد اٹھا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تزکیے کو مقدم کیا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہی مضمون سورۃ آل عمران اور پھر سورۃ الجمعہ میں بھی آیا ہے۔ وہاں پر بھی ترتیب یہی ہے، نمبر 1 یہ کہ تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ، اور نمبر 3 پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعلیم کتاب و حکمت۔ اور اب آیت نمبر 152 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی،
اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس آیت کو آپ غور سے دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک بہت بڑا میثاق اور معاہدہ ہے۔ اس کی شرح ایک حدیث قدسی میں آتی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنے ذکر میں مشغول رکھنے والا بنا دے، اور اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا کوئی ایک لمحہ ایسا نہ ہو جس میں ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، کیونکہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور دیکھو میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو، میری نعمتوں کا ادراک کرو، اس کا شعور حاصل کرو، زبان سے بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنے عمل سے بھی، اپنے اعضاء اور جوارح سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کا حق ادا کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب آیت نمبر 153 سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ سورۃ البقرہ کے 19 رکوع سے اب امت مسلمہ سے باقاعدہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 143 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والا بنو اور رسول تم پر گواہ ہو، گویا کہ تم ہمیشہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوع انسانی کے درمیان ایک واسطہ ہو۔ ایک حدیث میں علماء حق کے بارے میں فرمایا گیا کہ یقیناً علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے اب نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی، لیکن یہ آخری کتاب قیامت تک رہے گی۔ اس کو پہچاننا ہے، اس کو عام کرنا ہے، اور صرف تبلیغ سے ہی نہیں بلکہ عمل کر کے بھی دکھانا ہے، وہ نظام عملاً قائم کر کے دکھانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا، تب جا کے یہ حجت قائم ہوگی۔ اس لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلات جھیلنی ہوں گی، مال و جان کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں پہ جن حق ادا نہیں ہوگا۔ کفر اس طرح جگہ نہیں چھوڑے گا۔ کفر کو ہٹانے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے ہمیں تن من دھن کی بازی لگانی ہوگی۔ چنانچہ اب یہ پکار آ رہی ہے آیت نمبر 153 میں، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، تم سب مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس آیت سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو متفقن علیہ ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہوگی جو مومن ہیں۔ باقی یہ کہ جہاں کہیں بھی ہم ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم تو انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور یہ سورۃ کاف آیت نمبر 16 میں ہے۔ آیت نمبر 154 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ اب یہاں پر غور کریں کہ پہلے ہی قدم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہونے کی بات آ گئی۔ ایمان کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو جنت میں داخلے کے لیے یوم آخرت تک انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ شہداء کو تو اسی وقت براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے، لہٰذا وہ تو زندہ ہیں۔ یہی مضمون انشاءاللہ آگے جا کے سورۃ آل عمران میں اور زیادہ نکھر کر آ جائے گا۔ اور آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے اور بھوک سے اور کمی کر کے، مالوں میں سے اور جانوں میں اور پھلوں میں، اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ لو جس راہ میں تم نے قدم رکھا ہے یہاں پر اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار بھی ناراض ہوں گے، شوہر اور بیوی کے درمیان بھی فرق آئے گا، اولاد والدین سے جدا ہوگی، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تضاد بھی ہوگا،
جانوں اور مال کا نقصان بھی ہوگا، ہم خوف کی کیفیت سے بھی تمہاری آزمائش کریں گے اور بھوک سے بھی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی کیسی سختیاں جھیلیں اور کئی کئی روز کے فاقے برداشت کیے۔ آپ غزوہ احزاب کو پڑھ کر دیکھیں کہ کس طرح کے حالات تھے، اور غزوہ تبوک کو پڑھ کر دیکھیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مالی اور جانی نقصان بھی ہوں گے، ثمرات کا بھی نقصان ہوگا۔ ثمرات یہاں دو معنی میں آیا ہے۔ مدینہ والوں کی معیشت کا دار و مدار جو تھا وہ زراعت پر تھا اور باغبانی پر تھا، خاص طور پر کھجوریں ان کی پیداوار تھیں۔ اب ایسا بھی ہوا کہ فصل پک کر تیار کھڑی ہے، اگر اسے درختوں سے نہ اتارا جاتا تو سب کی سب ضائع ہو جاتی۔ ادھر سے غزوہ تبوک کا حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، تو یہ امتحان ہے ثمرات کے نقصان کا۔ اس کے علاوہ ثمرات کا ایک اور بھی مفہوم ہے، انسان بہت محنت کرتا ہے، بہت جد و جہد کرتا ہے، اپنا کیریئر بناتا ہے اور اس میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، لیکن جب وہ دین کے راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ اپنی تجارت کو جمانے میں یا کسی پروفیشن میں اپنے مقام کو بنانے میں اس نے جو بھی محنت کی ہو وہ سب کی سب اسے اللہ کی راہ میں کئی دفعہ لگانی پڑ جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو۔ دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشئی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اتنا حوصلہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سارے کا سارا مال، ساری کی ساری تکلیف دے کر تمہیں آزماؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بشئی ان کچھ قدر تھوڑی سی چیز لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائیں گے، اور انسان کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے۔ دیکھیں ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے، امتحان دینا پڑتا ہے، تبھی تو ہم اگلے درجے میں جاتے ہیں۔ دین کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، کیونکہ وہ درجات بلند کرنے کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ بہت دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر، یا پاک پروردگار ہمیں دین پر عمل کرنا آسان ہمارے لیے بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔